الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کے اس محترم مہینے میں یہ پہلا اجتماع ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہر اتوار میں، اس مہینے کی ہر اتوار میں انشاءاللہ 11 سے 12 تک یہ اجتماع چلے گا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اسی کی توفیق سے ہم رمضان میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ زندگی میں ایک اور بار اس نے ہم کو ایمانی بہار دکھایا، نیکیوں کا موسم دکھایا۔ یاد کرو ذرا ان لوگوں کو جو اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں جا چکے ہیں جسے آخرت کہتے ہیں، جسے قبرستان کہتے ہیں۔ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے۔ ایسے میں اللہ کا مجھے اور آپ کو کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور چانس دیا زندگی میں رمضان کو پانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں زندگی میں ایک رمضان کو پانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے؟ زندگی میں ایک رمضان کو حاصل کر لینا یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ زندگی میں ایک رمضان آ کر ہم کو کیا کچھ دے کر جاتا ہے، زندگی میں ایک رمضان کو پا کر ہم کیسے کیسے درجے اور کیسی کیسی فضیلتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ چلیے ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس حدیث کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ نے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غیر مسلم آئے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، دونوں ساتھی تھے، ایک ساتھ 2 ساتھی آئے، یہ ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوئے، اسلامی زندگی گزار رہے تھے۔ ہوا یہ ان میں سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں جنگ میں شہید ہو گئے، میدان جہاد میں شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے شہیدوں کے کتنے درجے ہیں، شہیدوں کے کتنے مرتبے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اس پیاری سی جان کو دینا یہ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ تو ایک ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو دوسرے ساتھی تھے شہید ہونے والے ساتھی کے ٹھیک 1 سال بعد بستر پر ان کو موت آئی، یعنی طبعی وفات پائے، معمولی موت جیسے سب لوگ مرتے ہیں، بستر پہ ان کا انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں ساتھیوں کو خواب میں دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں،
ندا دی جا رہی ہے، جنت سے پکار کے لوگوں کو اندر دعوت دیا جا رہا ہے، اور دو ساتھیوں میں پہلے اس ساتھی کو جنت کے اندر بلایا گیا جس کو بستر پر موت آئی تھی، اور جو ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے ان کو بعد میں جنت میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے صحابہ اکرام کے سامنے میرے اپنے خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہے، شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور بستر پر مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو بستر پر موت آنے والے ساتھی کے درجات کو کس نے بڑھا دیا؟ کہا زندگی میں ایک رمضان کو اس نے جو پا لیا، رمضان کے علاوہ 1 سال کی نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں ایک رمضان کو پانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ رمضان کی عبادتوں میں وہ طاقت ہے، رمضان کی عبادتوں میں وہ پاور ہے کہ آپ کو شہیدوں سے بھی اونچا درجہ دلا سکتی ہیں، شہیدوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ دلا سکتی ہیں۔ رمضان کی عبادتوں میں، رمضان کی نمازوں میں، رمضان کے قیام اللیل میں، رمضان کے تہجد اور تراویح میں، رمضان کے قرآن کی تلاوت میں، رمضان کے صدقہ و خیرات میں ایسی طاقت ہے کہ آپ کو شہیدوں سے بھی اعلیٰ مرتبہ دلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں زندگی میں ایک رمضان کو پا لینا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، رمضان کیوں آتا ہے ہر سال، ہر 11 مہینے کے بعد؟ میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس زمین پر، ہفتے کے ہر 6 دن کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے ذریعے سے اللہ مومنوں کی تربیت کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 11 مہینوں کے بعد رمضان کو بھیجتا ہے تاکہ میری اور آپ کی تربیت ہو جائے رمضان کے ذریعے سے۔ کیسی تربیت؟ اللہ اکبر، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزے کی حالت میں ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر گناہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، روزے کی حالت میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، روزے کی حالت میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہیں کرتا، روزے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، روزے کی حالت میں حرام چیز تو کیا حلال چیز بھی نہیں کھاتا۔ اتنی پابندی روزے کی حالت میں ہوتی ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں تم برائیوں سے بچتے ہو، پوری زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کے گزار لو، پوری زندگی کو بھی روزہ دار کی طرح گزارو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ نہ دو، ظلم نہ کرو، شرارت نہ کرو، سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہاری موت کا دن تمہارے لیے خوشی کا دن بن جائے گا۔ ایک مناسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ذکر کی ہے۔ کیا مناسبت؟ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، گرمی سے گھبرا کر دھوپ پہ چل کر آتا ہے، صبح سے شام تک تھکا ماندہ، پیاس سے تڑپ کر
جب روزدار افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانے پینے کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ایسے میں ایک روزدار افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت اور دل کی خوشی ایک روزدار ہی جان سکتا ہے۔ روزدار کے لیے پہلی خوشی افطار کے وقت ہے، اور روزدار کے لیے دوسری خوشی کب ہوتی ہے؟ عند لقاء ربہ، جب وہ پروردگار سے ملاقات کرنے کا دن ہوتا ہے، یعنی موت کا دن۔ موت کا دن انسان کس سے جا ملتا ہے؟ اللہ کے پاس جا ملتا ہے۔ جس دن ملک الموت اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، جس دن اس کی موت کا دن ہوتا ہے، وہ دن اس کے لیے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی اسی کو معلوم ہوتی، کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو غور کیجئے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر تم پوری زندگی ایک روزے دار کی طرح گزار دو، برائیوں سے بچتے ہوئے، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، نیکیوں میں قدم بڑھاتے ہوئے، روزے دار کی طرح نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، روزے دار کی طرح کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، روزے دار کی طرح زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر زندگی گزارو گے، تو جس طریقے سے روزہ ختم کرتے وقت ایک روزدار کو خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی زندگی کے خاتمے کے دن بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے روزہ ختم ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، ویسے زندگی ختم ہوتی ہے، موت کا دن اس کے لیے عید کا دن بن جاتا ہے، موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن بن جاتا ہے۔ کب؟ جب پوری زندگی رمضان کی طرح گزارو، پوری زندگی ایک روزہ دار کی طرح گزارو۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ رمضان میں جیسے تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو، تراویح کا اہتمام کرتے ہو، بھوکے پیاسے رہ کر تڑپ کر اللہ کے لیے قربانیاں دینا سیکھتے ہو، اسی ایک مہینے کی ٹریننگ کو باقی 11 مہینے باقی رکھو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان یہ ہدایت کا مہینہ ہے، ایک تو تربیت کا مہینہ، دوسری بات جو بتا رہا ہوں وہ رمضان یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، آسمان سے ہدایت والی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا، جس مہینے کا سلیکٹ کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ صرف قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، نہیں، تورات یہ رمضان میں نازل ہوئی، انجیل یہ رمضان میں نازل ہوئی، زبور یہ رمضان میں نازل ہوئی، صحف ابراہیم یہ رمضان میں نازل ہوئے، اور قرآن مجید یہ رمضان میں نازل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہدایت والی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا سلیکٹ کیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں رمضان جیسے ہی آتا ہے بہکنے والے سدھر جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، شرابی شراب کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے والے ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں، گانے سننے والے گانے سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں دین کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، کیوں؟ یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ اور جو انسان اس ہدایت والے مہینے میں بھی ہدایت کی طرف نہ آئے، پھر ایسے انسان کی ہدایت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ باقی 11 مہینوں میں اور کا وہ ہدایت کی طرف آئے گا، رمضان میں خود ہدایت یافتہ نہیں بنا۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، وہ تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ،
رمضان یہ بیک وقت ہمارے روح کی بھی تربیت کرتا ہے، ہمارے جسم کی بھی تربیت کرتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روح جو نظر نہیں آتی، دوسرا جسم جو نظر آتا ہے۔ انسان ان دونوں چیزوں کا نام ہے روح اور جسم۔ رمضان کا یہ مہینہ دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جسم کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ روح بھی صحت مند رہتی ہے، جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ روح بھی مضبوط ہوتی ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ روح بھی تھکتی ہے، جسم بھی تھکتا ہے۔ آسمانی تعلیمات میں روح اور جسم دونوں کے تقاضے پورے کیے گئے، دونوں کا خیال رکھا گیا۔ آسمانی تعلیمات میں جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، روح بھی مضبوط ہوتی ہے۔ جسم بھی تندرست ہوتا ہے، روح بھی تندرست ہوتی ہے۔ جسم بھی پاک ہوتا ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینے میں دونوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ جسم کی اگر بات کریں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے پیٹ کا خالی رہنا ضروری ہے۔ ہمیشہ حلق تک کھانا، ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، ہفتے کے 7 دن پیٹ بھر کھانا، مہینے کے 30 دن پیٹ بھر کھانا، سال کے 12 مہینے پیٹ بھر کھانا، نہ سائنس کی نظر میں اچھی بات ہے، نہ شریعت کی نظر میں اچھی بات ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ آپ جیب بھریے نقصان نہیں، آپ بالٹی اور بندی بھریے نقصان نہیں، آپ تھیلا بھریے نقصان نہیں، لیکن آپ پیٹ بھرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے پیٹ بھر کھانا، بھرے ہوئے پیٹ کو اس برے برتن سے کمپیئر کیا گیا، تشبیہ دی گئی جو بھرا ہوا ہے۔ جو انسان پیٹ بھر کھاتا ہے وہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا پیارے نبی نے، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، ابن آدم کو اپنی پیٹھ سیدھی رکھنے کے لیے 2-4 لقمے، چند لقمے کافی ہیں۔ ہاں، اور آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بتایا، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر آپ زیادہ کھانا ہی چاہتے ہیں تو پیٹ کے 3 حصے کر لیجئے۔ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، پیٹ کا دوسرا حصہ پانی کے لیے، پیٹ کا تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحری میں اتنا لوڈ کرتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، ادھر سے بیوی بولتی ہے ڈال لو ذرا ایک اور روٹی لے لو، ادھر سے ماں محبت سے اولاد کو بولتی ہے ایک اور روٹی لے لو بیٹا۔ اب کھا لیے بعد پھر پانی کی باری آتی۔ پہلا حصہ پیٹ کے 3 حصے، پہلا حصہ کھانے سے بھر دیے، دوسرا حصہ بھی کھانے سے بھر دیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کرتا نا اسے بھی کھانے سے بھر دیے۔ اب اس کے اوپر پانی پینا ہے، پھر پانی ادھر ادھر ٹھکلتے ہیں، پیے 1-2 گلاس، پھر بولتے ہیں اور 1 گلاس پیو، شام تک بھوکے رہنا، پیاس توس لگتا۔ تمہاری محبت سلامت سے رہے، یہ جان نکال دے گی، یہ محبت نہیں، اچھی بات نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں،
کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں. اب دیکھیے خاص کر دعوتوں میں دیکھیے یہ منظر نظر آتا ہے. اتنا کھا لیتے ہیں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی. کہتے پلیز ہیلپ می، ذرا اٹھائیے نا مجھے، پسینے پسینے ہو جاتے. کون کھاؤ گیا اتنا؟ ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار بیٹھے ہیں دسترخوان پر بریانی کھانے کے لیے. ایسے کھا رہے ہیں؟ نہیں. جس دن پیٹ بھر کے کھائے آپ سمجھو کہ بیماریوں کو دعوت دیے، اندر ہاضمے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. مکسی پیستے نا خواتین ہمارے، مکسی پیسنے والا کیا کرتے ذرا خالی رکھتے اوپر، جب آسانی سے پیسے جاتا ہو پورا بھر کے اوپر جو ڈھکن رہتا نا اس کا وہ لگے تک اوپر دبا کے کس دیجئے. اب بٹن آن کیجئے، پھرے گا، وہ پھرے گا تو بڑا ٹائٹ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. وہ حالت ہمارے پیٹ کی ہے. تو محترم ماں اور بہنوں، تو پیٹ بھر کھانا نہ سائنس کی نظر میں اچھی بات ہے نہ شریعت کی نظر میں اچھی بات ہے. رمضان آ کر مجھے اور آپ کو یہ ٹریننگ دیتا ہے، پیٹ کو خالی رکھنا سیکھو. اب پورا مہینہ ٹریننگ ہو گئی نا پیٹ خالی رکھنے کی، باقی 11 مہینوں میں بھی اس ٹریننگ کو باقی رکھو. صحت مند رہو گے، بڑھاپے میں بھی جوانی کی طاقت دیکھو گے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ چیز عمل کر کے دیکھ لو. کہا جاتا ہے کہ مدینے میں ایک ڈاکٹر آیا. پرانے زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے ایک ایک گاؤں جا کے کیمپ ڈالتے تھے، وہاں علاج و معالجہ کرتے. کوئی بیمار ہو تو ذرا علاج کر کے پیسے کما لے کے مہینہ گھر جاتے تھے. لیکن مدینے میں جب ڈاکٹر آیا کوئی ایک مسلمان بھی بیمار نہیں ہوا. ایک مہینے میں ایک مسلمان بیمار نہیں. عورتیں بات کر رہے، کون وہ؟ بات نہ کیجئے، آدھا گھنٹے کا وقت ہے، ذرا غور سے سنیے. تو 1 مہینہ رہا ڈاکٹر مدینے میں، ایک آدمی بیمار نہیں ہوا. ڈاکٹر نے دیکھا مزید یہاں رکوں گا تو لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا، پیسے نہیں آئیں گے تو کیا کرے گا بیچارہ. ڈاکٹر واپس نکل گیا. واپس جاتے جاتے ڈاکٹر نے سوچا کیا بات ہے، یہاں کے لوگوں کی صحت کا راز کیا ہے. صحابہ اکرام کو بلا کے اس نے پوچھا، پوچھ لیں گے ایک بار کیا ہے. صحابہ کو بلا کر پوچھا، مسلمانوں کو، تو تمہاری صحت کا راز کیا ہے میرے بھائی؟ تو صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی تعلیم ہے، کنا قوم لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لم نشبع. کہنے لگے ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے نبی کی تعلیم ہے سخت بھوک لگنے تک ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، اور جب دسترخوان پہ کھانا شروع کرتے ہیں پیٹ بھرنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. یہی ہماری صحت کا راز ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، صحت مند اگر بننا چاہتے ہیں تو نبی کی ان تعلیمات پر عمل کر کے دیکھیے. اور کافروں کا شیوا کیا ہے؟ پیٹ بھر کھانا. یہ مومنوں کا شیوا نہیں، کافروں کا شیوا. کافر کو دیکھیے صبح سے شام تک وہ کھاتے رہتے. ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے. ایک مسلمان جینے کے لیے کھاتا ہے اور ایک کافر کھانے کے لیے جیتا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. کھانے کے لیے جینا، جینے کے لیے کھانے میں بہت فرق ہے. اور جو لوگ ہمیشہ پیٹ بھر کھاتے ہیں، ہمیشہ حلق تک کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے کھانے کو جانوروں کے کھانے سے تشبیہ دی گئی. فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، تم ویسے کھاتے ہو جیسے ایک جانور کھاتا ہے. جانور کو دیکھیں آپ، ہاں جانور کو دیکھیں، گھر میں خرگوش پال کے دیکھیے، صبح سے شام تک کھاتا رہے گا، تھکیں گے نہیں. وہ ایک 5 منٹ بیٹھیں گے پھر کھانا شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. ایسے ہم کو نہیں کھانا ہے. پیٹ ہمیشہ ذرا خالی رہے، صحت مند رہو گے. تو رمضان کا بہت بڑا پیغام کیا ہے؟ پیٹ کو خالی رکھیے، بدن میں صحت اور تندرستی بنائیے.
تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان جو ہے ہمارے جسم کی تربیت کرتا ہے، جسم کو صحت مند بناتا ہے، وہی رمضان ہماری روحانی طاقت بھی بڑھاتا ہے، روح کی غذا بھی پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ رمضان میں ہونے والی عبادات یہ روح کی غذا ہیں۔ رمضان کی تراویح یہ روح کی غذا ہیں، رمضان کی قرآن کی تلاوت یہ روح کی غذا ہیں، رمضان کی دعا و مناجات یہ روح کی غذا ہیں، رمضان کے ذکر و اذکار استغفار یہ روح کی غذا ہیں۔ تو بیک وقت رمضان آ کر روح کو بھی مضبوط کرتا ہے، جسم کو بھی مضبوط کرتا ہے، روح کو بھی پاک کرتا ہے اور بدن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ تیسرا پیغام جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اور چوتھا پیغام آج کے اس پروگرام سے، مدرسہ پیاری نسوان کی اسٹیج سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ رمضان یہ عمل کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ عمل کا پیغام، عمل کا پیغام کا اگر بات کریں، عمل کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک با عمل، دوسرا بے عمل اور تیسرا بد عمل۔ با عمل کسے بولتے ہیں؟ با عمل ہمیشہ عمل کرنے والے کو بولتے ہیں، ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ وہ رمضان میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ رمضان میں فرض روزے رکھتے ہیں تو غیر رمضان میں نفل روزے رکھتے ہیں، وہ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں تہجد پڑھتے ہیں، وہ رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ رمضان میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، غیر رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ رمضان میں بھی نظروں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو باعمل لوگ ہیں ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ جو بے عمل ہے، بے عمل کون؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، بے عمل لوگ۔ عمل کرنا ہے، عمل نہیں کرتے، نیکیوں پر نہیں چلتے، ان کو کہتے ہیں بے عمل۔ اور تیسری قسم عمل کے اعتبار سے لوگوں کی بد عمل۔ با عمل، بے عمل، بد عمل۔ بد عمل کسے بولتے؟ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتے، چوری مت کرو، چوری کرتے، شراب مت پیو، شراب پیتے، ظلم مت کرو، ظلم کرتے، گانے نہ سنو، گانے سنتے، غیبت نہ کرو، غیبت کرتے۔ بد عمل لوگ ان کو کہتے ہیں، برا عمل کرنے والے۔ ماہ رمضان یقین کیجئے عمل کے اعتبار سے ان 3 قسم کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ باعمل لوگوں کو رمضان یہ پیغام دیتا ہے، اے مومنو تم پہلے سے عمل کر رہے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو تم سے زیادہ عمل کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا ماہ رمضان آ چکا ہے، عمل کے میدان میں، نیکیوں کے میدان میں اب چلنا نہیں، دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے نیکیوں میں۔ اس میں جو بے عمل لوگوں کو رمضان یہ پیغام دیتا ہے، کیوں نمازوں میں سستی کرتے ہو، نماز پڑھ لو، کیوں روزے نہیں رکھتے ہو، روزے رکھ لو، کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھ لو، عمل کا پیغام دیتا ہے۔ جو بد عمل لوگ ہیں رمضان ان کو یہ پیغام دیتا ہے، غافلوں سدھر جاؤ، یہ سستی اور مستی کی زندگی کب تک گزارو گے؟ بدل جاؤ، سدھر جاؤ، نیک بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت حاضر ہو جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے سانسوں کا سفر ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے، پھر تم اللہ سے ترسنے لگو، تڑپنے لگو، رب ارجعون، رب ارجعون، پروردگارا ایک مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، ذرا موقع ٹائم دے دے، میں بدل جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، شاید کہ چھوڑی ہوئی زندگی میں میں نیکیاں کر کے نیک بن جاؤں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے سدھر جاؤ۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا،
جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او نیکیوں کے طلبگار، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، نیکی کے میدان میں آگے بڑھ جا۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے و یا باغی الشر اقصر، وہ گناہوں کے پجاری، وہ گناہوں کے پرستار، وہ گناہوں کے طلبگار، بس کر بس کر، تیری شرارتوں کی حد ہو گئی، تیری نافرمانی کی حد ہو گئی، تیری غلطیوں کی حد ہو گئی، تیرے معصیتوں کی حد ہو گئی، تیرے جھوٹ کی حد ہو گئی، تیرے ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی، تیرے دھوکے کی حد ہو گئی، تیری سستی کی حد ہو گئی، بس کر رمضان آ چکا ہے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، جیسے مؤذن مسجد میں اذان دے کر نمازوں کی طرف اور کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف دعوت دیتا ہے، سمجھیے کہ یہ رمضان کی اذان ہے جو انسان نہیں فرشتہ دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس فرشتے کے اذان کو سن کر، فرشتے کے اعلان کو سن کر کتنے لوگ بدل جاتے ہیں، جن کو مسجد کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، مسجد کو آباد کرنے لگتے ہیں، جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی، 5 وقت نماز پڑھنے لگتے ہیں، بلکہ تراویح پڑھنے لگتے ہیں، سحری میں جلدی جاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹی وی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اتنے نیک بن جاتے ہیں، اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آنے سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے فہرست میں تھے، رمضان آنے سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے لسٹ میں تھے، رمضان آ کے کیا ختم ہوا، ان کے نام جنتیوں کے لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ رمضان میں بے شمار گنہگاروں کو، بے شمار لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ پیش کیا، ایک پوائنٹ نکالا یہاں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے رات کا ٹائم بتایا، پیارے نبی نے رات کا وقت بتایا، تو اس سے کیا معلوم ہوا، رمضان کے دن جیسے محترم ہیں، رمضان کی رات بھی ویسے ہی محترم ہیں۔ رمضان کے دن میں جیسے بندگی کرتے ہو، رمضان کی راتوں میں بھی عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے ہم راتوں میں بہت دیر تک قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سحری میں کیسے بھی آپ جاگتے ہیں نا، ایک 15 منٹ پہلے اور جاگیے۔ ہماری ماں بہنیں ماشاء اللہ، اللہ ان کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، مردوں سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے سحری میں جاگتی ہیں اور سحری کا سامان تیار کر کے مردوں کو جگاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی قربانی ہے ہماری ماں بہنوں کی۔ میں آپ مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ سحری کرنے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیجئے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگیے، رو رو کر زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، اللہ سے شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے چھوٹے بن جائیے، عاجز بن جا کے، اللہ میں نے جوانی میں فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں گھڑی میں رات میں ایسے گناہ کیے، پروردگارہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے ایسی بھول مجھ سے نہیں ہوگی، بڑی نادانی مجھ سے ہو چکی ہے جو مجھ سے نہیں ہونا تھا، اللہ مجھے معاف کر کے جہنم سے آزاد کر دے۔ کیا معلوم جس وقت اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوگا اس وقت تمہاری یہ دعا ہو جائے تو ان خوش نصیبوں میں آپ بھی شمار ہو جائیں جن کو اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا ہو۔ اور تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، سحری کا وقت،
حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے جو زمین کا آسمان ہے. اس وقت اللہ اعلان کرتا ہے حل من سائل اعطی حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دینے کے لیے پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اوپر سے نیچے آیا ہے، ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. میری محترم ماں اور بہنوں، ذرا وقت عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے نکالیے، ذرا وقت نکالیے. یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں. ہمارے مرد حضرات بھی ہماری ماں بہنوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں. کھانے پینے کے سارے ڈش جو ہے رمضان میں یاد آتے ہیں. آج سحری میں کیا بنا رہے، ہاں کل کیا بنا رہے، پرسوں کیا بنا رہے، روزانہ ڈش بدل کے آنا. بیچاری ماں بہنیں پکوان کے لیے 2 گھنٹے لگاتی ہیں. کاش یہ ٹائم عبادت کے لیے لگاتے تو کتنا اچھا ہوتا. پکوان میں زیادہ وقت نہیں لگانا ہے. میں خاص کر مردوں کو نصیحت کرتا ہوں، ماں بہنوں پر زور نہ ڈالے پکوان کے سلسلے میں. کیسے بھی کھا لے، کیونکہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ بندگی کا مہینہ ہے. رکا سکا کھا لیجیے آپ. لیکن الٹا ہو گیا نا، مسلمان رمضان میں جتنا کھاتے نا، غیر رمضان میں 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں. رمضان آیا تو چکن کے شاپ والے، مٹن کے دکانہ والے بڑے خوش ہو جاتے. دکانہ والے حلیم، حریص، کیا کیا بوندی، کیا کیا بیچتے ہیں. پورے روڑا دیکھیے سجے ہوئے رہتے. کیوں؟ کھانے پینے کا مہینہ آیا سمجھتے. غیر مسلموں میں غلط میسج جاتا ہے، مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ آیا، فل چلتا بیپار ہمارا. اللہ اکبر. بھوکے فاقے رہنے کا مہینہ اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا. صرف دوپہر کا کھانا ایک چھوڑتے ہیں، لیکن سحری میں، افطار میں اتنا لوڈ کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. میری محترم ماں اور بہنوں، رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا کھانے پینے اور پکوان کے لیے اتنا وقت نہ لگائیں، عبادتوں میں زیادہ وقت لگائیں. اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے توجہ دلانا چاہتا ہوں پھر ایک بار. الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر، کیا جی بی پی ہے مولانا، روزہ نہیں رکھ سکتی. اللہ اکبر. ہاں، میں کتنی ایسی عورتوں کو بتاؤں، 70 سال، 60 سال، 80 سال عمر ہے، 20 سال سے بی پی ہے، شوگر ہے، روزہ رکھتے ہو. تمہاری عمر 40 سال، 45 سال ہے، بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاں ایسی سخت بیماری ہے تو اللہ اجازت دیتا ہے، لیکن شیطان مومنوں کو ایڈوانس میں ڈراتا ہے، تم کو فلاں بیماری ہے، روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، مر جاؤ گے. جی رمضان جو ہے بیماریوں کو ختم کرنے آیا، بیماریوں کو بڑھانے نہیں. آپ پہلے روزہ شروع کرو اللہ کے نام سے، بسم اللہ بول کے. دیکھو دوپہر تک، شام تک کنٹینیو کر سکتے ہیں، کر ڈالو. نہیں معاملہ ذرا خراب دکھتا ہے، جان کا خطرہ نظر آتا ہے، فوراً روزہ توڑ ڈالو، کیا بھی گناہ نہیں ہوتا. اللہ بلکہ پورے روزے کا ثواب دیتا. اللہ آپ کو نیتوں کو جانتا ہے پروردگار. آپ نے پورا روزہ رکھنے کی نیت کی، مگر مجبوری میں توڑ دیا آپ نے. پہلے ارادہ کرو، ایڈوانس میں ڈھنا نہیں بیماریوں سے. اور جو لوگ تجارت کا بہانہ بنا کر، گرمی کا بہانہ بنا کر، اسکول کا بہانہ بنا کر بچوں کو روزہ چھڑاتے ہیں، اور بچے بھی کیسے، کالج پڑھنے والے بچے، 10th لکھنے والے بچے جن پر روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھواتے. ایسے لوگ خبردار ہو جائیے. وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنا جو کہ نبی کا خواب ہے. نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. 2 فرشتے آئے اور لے کر گئے، کہا کہ بلندی پر چڑھو، پہاڑ کے اوپر چڑھو. پیارے نبی نے فرمایا میں یہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتا. تو پیارے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سہارا دیں گے، آپ چڑھیے. فرشتوں کی مدد سے پیارے نبی بہت اونچائی پر چڑھے. جیسے ہی اوپر گئے تو وہاں چیخ و پکار کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا فرشتوں یہ کیسی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آگے جا کر دیکھیے.
اللہ کے نبی آگے بڑھ کر جھانک کر دیکھتے ہیں جہنم کا گڑھا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو جبڑے چیر دیے گئے ہیں لوہے کی کڈیاں، لوہے کے سوراخوں سے، اور ان کو لٹکایا گیا جہنم میں، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مسلمان ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت ہونے سے 2-4 منٹ پہلے افطار کر لیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لینے والوں کو جب اتنی خطرناک سزا ہے، جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ان کو جہنم میں کتنی خطرناک سزا ہوگی، جو چھوٹے چھوٹے بہانے بتا کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میری محترم ماں اور بہنوں، رمضان میں 30 دن کی تراویح کی پابندی کیجیے۔ تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے رمضان میں، اگرچہ کہ نفل ہے مگر آپ ضروری سمجھ کر ادا کیجیے، جب ہی ادا کر سکتے۔ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہوا کہ اس مدرسہ پیاری نسوان میں بھی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حافظ صاحب آ کر روزانہ 8:15 پہ عشاء کی جماعت ہے، اور ماں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے یہاں بھی تراویح ہوتی ہے۔ آپ یہاں بھی آئیے، مدرسہ پیاری نسوان میں آپ تراویح کا اہتمام کیجیے۔ اپنے گھروں میں کوئی پڑھاتے ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں آپ کے بچوں میں، بچیوں میں، تو ان کے ذریعے سے پڑھیے۔ اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں تو یہاں آئیے، اور یہاں تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت۔ اللہ والے کتنے ایسے ہیں 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 7 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم پورے مہینے میں ایک بار ہی صحیح مکمل قرآن کی تلاوت کر کے ختم کیجیے، اہتمام کیجیے۔ قرآن کے مہینے میں آپ قرآن نہیں پڑھتے، تاپوں میں سجا کر جزدانوں میں لپیٹ کے اوپر چھپا دیے قرآن کو، اچھی بات نہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا عربی زبان تو سیکھیے، سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ صحابہ 70-60 سال کی عمر میں بھی قرآن سیکھیے قرآن۔ اور آخری بات یہ ہے، رمضان میں سستی نہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، اچھی بات نہیں۔ یہ لائف اسٹائل دن بھر سونا رات بھر جاگنا یہ بہت سارے لوگوں کا ہے، غلط بات ہے۔ راتوں میں جلدی سونا معمول بنائیں، اور دن بھر سونا نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیجیے لیکن عبادت کیجیے۔ کیا بھی صرف روزہ رکھے ہیں، پیٹ کا روزہ، زبان ویسے ہی چلتی ہے، کان ویسے ہی برائی کرتا ہے، آنکھوں سے برائی ہو رہی ہے، زبان میں کوئی ذکر نہیں، تلاوت نہیں، نفل نماز کا اہتمام نہیں، کیا فائدہ بولیے؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الذم۔ پیارے نبی نے فرمایا کتنے ایسے روزدار ہیں ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو ہم کو ویسے روزدار نہیں بننا ہے، بلکہ پابندی کے ساتھ پوری عبادتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے، تلاش کر کر کے نیکی کیجیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیجیے، نیکی کا ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور یاد رکھیں زندگی میں ہمیشہ یہ سوچ کر اس رمضان میں عبادت کرے، شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، آنے والے رمضان میں میں رہوں یا نہ رہوں۔ کیونکہ کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ تو ہمیشہ یہ سوچ کر رمضان کو گزاریے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح تہجد کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، رمضان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے پیچھے ہٹنے، ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔